سفر امام حسین مدینے سے ہوا تھا. اب ہم کو وہ خواہش کرنا ہے. آج کی رات آپ یہ دعا کرنا, زیارت امام حسین اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا, نہیں پڑھا ہے تو آج جا کے گھروں میں جا کے ضرور پڑھو. اس لیے پڑھو آج سے لے کے 3 شعبان تک یا 15 شعبان تک صرف اس نیت کے ساتھ پڑھو, اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا. آج سے شروع کرو, 15 شعبان تک کرو, ان کے بیٹے کے ظہور تک. اس لیے کہ لشکر اسی وقت تیار ہوگا جب میرا امام آئے گا. آج کل لشکر تیار نہیں ہوگا, آج کل صرف پریپریشن ہے ہمارا. ہم کو تیار ہونا ہے اس لشکر کے لیے, اس قربانی کے لیے. تو 15 شعبان تک اس نیت کے ساتھ زیارت مولا حسین پڑھو. آپ روز پڑھتے لیکن نیت بدل دو کہ میں یہ زیارت پڑھ صرف اس لیے کہ فیا لیتنی کنتو, کہ مولا جب بھی آپ ظہور کرنا ہم کو اٹھانا ضرور. ہم اپنی لحد میں نہیں سونا دوستو, آپ اپنی لحد میں ہم ہزاروں سال سوتے رہیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی حسین کے ساتھ کبھی حسن کے ساتھ. اگر ناشتہ علی کے ساتھ کیا تو لنچ آپ حسین کے ساتھ کریں. پورے معصومین کی واپسی ہے. ہماری خوش نصیبی ہم آئے, ہم یہ دنیا کو, ہم کو جو اللہ نے یہ پیدا کیا, ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ اس سے بہتر عبادت کیا کہ معصومین کے ساتھ. تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا کہ مولا مجھے, پلیز جملے غور سے سنو, مولا مجھے اس قابل کرو, مجھے اس قابل کرو, مجھے توفیق دو کہ میں ویسا بنوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو سکوں. ہر آدمی نہیں جائے گا, آپ کو ویسے بننا ہے. لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا. اور جب آپ زیارت پڑھیں, مائیں زیارت پڑھیں تو بچوں کو لے کے پڑھیں. آپ یقین کرو میں جو آپ کو یہ نسخہ دے رہا زیارت مولا حسین کا, وارثہ پڑھو کوئی مشکل نہیں, عاشورہ پڑھو بہت اچھی بات ہے. تو یہ نیت کر کے پڑھو کہ مولا میں آپ اس قابل بنا دو, مجھے یہ پورا سال کمنگ ایئر میں اس قابل بن جاؤں کہ میں مولا حسین کی آرمی میں جوائن کر سکوں, ان کے لشکر میں شامل ہو سکوں, مولا حسین کو راضی کر سکوں. اگر اس نیت کے ساتھ پڑھو گے 15 شعبان تک پڑھو, تم کو بشارت بھی ہوگی. آپ یقین کرو کوئی نہ کوئی بشارت ہوگی اگر تم یہ زیارت پڑھو. رزق کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. کوئی آپ کا ایشو ہو, اس نیت کے ساتھ پڑھ کے دعا کرو کہ مولا جیسا آپ نے حبیب کو بلایا ہم کو بھی بلاؤ, ہم کو بھی بلاؤ. تو انشاءاللہ تو بہرحال اس وقت 60 ہجری میں عرب کے مدینے کے پورے مسلمانوں کے کیا حالات تھے. میں آپ کو ہسٹری کا ایک سکیچ کھینچ رہا ہوں, صرف ایک سکیچ کھینچوں گا کہ کیا حالات تھے. یزید بنائی کیوں حاکم, کیسے بن گیا یزید. اور سب جانتے ہیں کہ یزید ایک فاسق و فاجر ہے اور ایسا ظالم, اس کو اسلام زیرو کچھ نہیں معلوم تھا. یزید کے باپ کا جب آخری وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہنگامہ کیا اسلام میں بغیر نام لیے پڑھ رہا, بدل ہی دیا اسلام کو. اب میرے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ تو میرا آخری وقت آ گیا. اس کو خیال آیا یزید کا. یزید جب باپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا, میری مجبوری میں نام یہاں نہیں لے سک رہا, باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا, اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا. اس کی ماں, یزید کی ماں, یزید کو لے کے شام سے اپنے گاؤں چلے گئی تھی, ولیج چلے گئی تھی جہاں کی تھی وہ. اور یزید کی ماں میں اور اس کے شوہر میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا, ایج ڈیفرنس بھی بہت تھا. وہ چاہتی نہیں تھی اس کے ساتھ رہنا. اب اس کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ ارے یار آپ, میں بہت احتیاط سے بڑا, آپ سمجھے نا میں کیا بول رہا. اس شخص کے ساتھ کون رہے گا, کون رہنا چاہے گا؟ بیوی بھی نہیں رہنا چاہتی تو پھر کون رہے گا. تو لے کے چلی گئی تھی وہ, اور چلے گئی گاؤں کو. اب یزید جوان ہو گیا تھا اور اب اس کو خیال آیا کہ میرے بعد کیا ہوگا اس تخت کا. اس نے اس کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے ظالمین, ان لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو بلا لے, ایک ہی بیٹا ہے اس کو بلا لیا. یہ آیا, اس کو کچھ نہیں معلوم ہے ظالم کو, یہ ظالم ترین انسان, اسلام کا کوئی وہی نہیں تھا. آیا, آ کے اس کو اپنا خلیفہ وارث جو بھی ہے بنا دیا. اب اس کے جو ایڈوائزرز تھے یزید کے, عیسائی اور یہودی لوگ تھے. اپنے آپ کو یزید وارث رسول کہہ رہا, سکسیسر آف پروفٹ کہہ رہا.
اس وقت یزید کی جو حکومت تھی، پلیز غور سے سنو، یزید کی جو حکومت تھی وہ صرف سعودی عربیہ پہ نہیں تھی یا سیریا پہ نہیں تھی، اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں اسلام پھیل چکا تھا، پورے مڈل ایسٹ میں، یمن تک اسلام چلا گیا، سینٹرل افریقہ تک اسلام چلا گیا تھا، ایران تک اسلام تھا. اتنی بڑی سیکنڈ لارجسٹ گورنمنٹ تھی، طاقت تھی، پاور تھا دنیا کا. زمین کے اوپر دو بڑی طاقتیں تھی، ایک روم کی بادشاہت تھی عیسائیت کی، اور ایک اسلام تھا. اس وقت ہر طرف اسلام پھیلا ہوا، لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، لاکھوں نے بیعت کی. اگر ایک حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا اس کو؟ لیکن وہ بھی جانتا تھا سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف. حسین کی بیعت. تو اتنی بڑی حکومت کا یہ مالک تھا یزید، اتنی بڑی حکومت، ہر طرف اس کا چرچا، ہر طرف. اور دولت، اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال آیا تھا، اتنی دولت کا، حرام کی دولت کو جمع کر کے. اب یزید جب اس کا ختم ہوا، اس کا باپ یزید حاکم بن گیا. حاکم بن کر اس نے اسلام کو چینج کرنا شروع کیا. دوستو اتنے بڑے لوگ ہیں. یزید کا اسلام اور ریئل اسلام میں فرق کیا تھا؟ میں احتیاط سے پڑھ رہا. یزید کے اسلام میں اور ریئل اسلام جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا تھا اس میں فرق کیا تھا؟ یزید نے بہت دو جملے میں بول رہا، یزید نے سارے حلال حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا. آپ امیجن کرو، امیجن کریں کہ ایک کنیز کے ساتھ رات بھر گزار کے صبح میں اپنا لباس پہنا کر دمشق کی جامع مسجد میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ فجر کی نماز کو لیڈ کر. مسلمان نماز پڑھے. اس زمانے میں نماز تھی، روزے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو اصل روح نماز تھی وہ نہیں تھی. اس وقت کے جو مسلمان تھے، پلیز غور سے سنو، اس وقت کے جو مسلمان تھے جو یزید کو فالو کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن ان کے پاس حس ختم ہو گئی، احساسات ختم ہو گئے، فیلنگز ختم ہو گئے. ہم کو نماز پڑھنا ہے اپنے آپ کو بچا لینے کا ہے. اب نماز پڑھنا ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم اللہ اللہ کو کہیں گے چلے جائیں گے. یہی چیز آج پلٹ کر آئی، یہی چیز آج پلٹ کر آئی. ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی پلیز غور سے سنو، کوئی مسلمان 61-60 ہجری میں جب یزید یہ حرکتیں کرنا شروع کیا، حرام کو حلال کرنے لگا، تو اس وقت کوئی مسلمان کے پاس اتنے گرڈز نہیں تھے، اتنا کریج نہیں تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ٹوکے یزید کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ تو کیا کر رہا. سب اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے، سب اپنے دین کو بچا کے بیٹھے ہوئے. می اینڈ مائی فیملی کا تصور ہے وہاں پہ، اسلام کا تصور نہیں ہے. سوچو پورے لاکھوں کروڑوں میں ایک آدمی آگے بڑھ کے یزید کو دربار میں ٹوکتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، روکتا نہیں. جو وہ اسلام میں چینج لا رہا اس کو ایکسپٹ کر رہے. اگر اس وقت فاطمہ کا لال نہیں اٹھتا تو اسلام ختم ہو جاتا. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا رہا، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا. آج اتنا 1400 سال کے بعد بھی کوئی عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اس وقت مسلمان پڑھ رہے تھے. یزید جب دربار میں آتا تھا وہ کیسے آتا تھا؟ ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر، شراب کا جام لے کر دربار میں انٹر ہوتا تھا، اور انٹر ہو کر وہ پیتا تھا. پورے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی یہ نہیں بول رہا کہ یزید یہ حرام ہے. اس طرح اس نے اوپن اسلام کا مذاق اڑایا تھا، اسلام کے ساتھ جوک کیا تھا. اس کا جملہ کوئی ٹوک سکتا کہ یہ ہمت کسی نے نہیں کی کہ جس نے بھرے ہوئے دربار میں یزید یہ کہتا ہے کہ نہ محمد پہ وحی نازل ہوئی، نہ فرشتے، نہ قرآن نازل ہوا، نہ کچھ. یہ تو بنی ہاشم کا لٹرلی جملے کہ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا صرف حکومت کو لینے، کچھ نازل نہیں ہوا. آپ سوچو اتنی بڑی بات کر دی.
کوئی کسی میں ہمت نہیں ہے بولنے کی کہ تو یہ کیا بول رہا. اذان میں محمد رسول اللہ ہو رہا, اذان میں لا الہ الا اللہ ہو رہا, لیکن بولنے سے کیا ہوتا؟ میں یہی کہتا, زبان کی نوک سے مت بولو, کچھ عمل کر کے بتاؤ. آج ہمارا دور بھی یہی ہے. ایسے لوگ جو پلیز میں یوتھ کو بول رہا, شارجہ امام بارگاہ علی رضا میں سفر امام حسین کی مدی سے 1444 ہجرہ کی 2023 کی, آپ سوچو اتنے لوگ جمع ہوئے یزید کے ساتھ, اور یزید کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑا رہا, کسی میں کریج نہیں. یہی چیز پھیلی, اتنی پھیلی کہ مولا حسین جیسی پرسنالٹی خطبہ دے رہے, حکم دے رہے, تب گھروں میں بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری نماز تو چل رہی نا, ہمارا اسلام پہ تو چل رہا نا, ہمارا کاروبار تو چل رہا نا, ہمارا بزنس تو چل رہا, ہماری جاب تو چل رہی نا, کیوں جائیں؟ ایسے لوگوں پہ جو میرے جملے غور سے سنو, نص ہے, میں یوں ہی نہیں بول رہا, ایسے لوگوں پہ مولا حسین نے لعنت کی ہے. میں بھی بتاتا آپ کو, چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں اور زیارت عاشورہ میں لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے. لعن اللہ امتن خدلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. یہ میرے جملے, یہ زیارت عاشورہ وارثہ کے جملے. خدا لعنت کرے ان پہ جنہوں نے ظلم کیا, خدا لعنت کرے ان پہ جنہوں نے قتل کیا, خدا لعنت کرے ان کے جو سن کے خاموش بیٹھ گئے. عاشورہ وارثہ کے جملے جو میں پڑھا, روز آپ پڑھتے, لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. جو گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, کریج کو پیدا کرو, ہمت کو پیدا کرو. کوئی غلط کرتا ہے تو پیار سے محبت سے بولنا لازم ہے, ٹوکنا لازم ہے. میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں. جب مولا نے نہیں دی تو مجھے کیا حق ہے بولنے کا؟ عمل کرو اور آؤ, عمل کرو اور آؤ, کہ ہمت کو پیدا کرو. آج آپ انصاف سے بولنا. ہمارے پاس ہے کچھ